اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ کفار لوگ دن قیامت کے جب اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں بن پائے گا تو وہ آرزو کریں گے تسوا بہم الارض، کاش کہ ہم زمین کے ساتھ مل جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو آج اللہ رب العزت زمین ہی کے متعلق چند احکامات بیان فرمائیں گے۔ تو آیت کے سننے سے پہلے اس آیت کا شان نزول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تھی۔ ولیمے کی دعوت کے اندر کچھ صحابہ کو بلایا، وہاں پہ کھانے پینے کا انتظام تھا، ساتھ میں شراب کا بھی انتظام تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کھانا کھلایا۔ عصر کے بعد جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو صحابہ نے چاہا کہ آج حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے، ان کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی تھی۔ چونکہ شراب پی ہوئی تھی اور شراب کا نشہ سر پہ چڑھا ہوا تھا تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کو غلط پڑھ لیا جی۔ انہوں نے لا اعبد ما تعبدون کو پڑھنے کے بجائے یوں پڑھا اعبد ما تعبدون، معنی بالکل غلط ہو گیا۔ اوے کافرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں۔ حالانکہ آیت کا معنی یہ ہے اوے کافرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ یہ مسجد نبوی سے قریب ایک محلہ تھا، اس محلے کے اندر یہ دعوت ہوئی۔ تو چونکہ ولیمے کی دعوت جیسے ہمارے ہاں پیپسی ہوتی ہے، ہمارے ہاں شربتیں ہوتی ہیں، تو ان کے ہاں اس زمانے کے اندر یہ شرابیں ہوا کرتی تھی۔ تو شراب کے متعلق آپ دوسرے سپارے کے اندر تفصیلاً سن چکے ہو۔ شروع کے اندر شراب بالکل حرام نہیں تھی جی۔ عربوں کی یہ عادت تھی، ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی یہ شراب کی عادت، وہ شراب پیا کرتے تھے۔ کچھ چند حضرات ایسے تھے جو شروع میں بھی نہیں پیا کرتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ کچھ صحابہ کے نام آتے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت بھی نہیں پی تھی، لیکن قربان جاؤں اللہ نے شروع میں بیک وقت ایسے نہیں کہا کہ بھائی شراب حرام ہے جی۔ اگر اللہ یوں کہہ دیتا تو یہ حکم ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی، بڑا مشکل ہوتا۔ تو پھر دوسرے پارے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر سے جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ شراب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ میرے پاک پیغمبر یہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے اس میں اسم کبیر، بڑے نقصانات کی بات ہے لیکن کچھ تھوڑے بہت منافع بھی ہیں جی۔ کچھ صحابہ تو پیتے ہی نہیں تھے جی۔ تو جب یہ پہلا حکم سنا نا تو جن کی تھوڑی بہت طبیعت ہوتی تھی انہوں نے پہلے حکم کو بھی دیکھا تو شراب چھوڑ دی۔ پھر جب یہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ کا واقعہ ہوا، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، او ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو نا تو نماز کے قریب بھی مت جایا کرو جی۔ اب صحابہ نے دیکھا نا کہ اللہ نے جب شراب
کہ اس انداز میں پینے سے منع فرمایا ہے کہ جو نماز سے روکتی ہے تو ظاہر بات ہے اس میں اچھائی نہیں ہے بلکہ کیا ہے جی برائی ہے، لہٰذا رک جانا چاہیے۔ کچھ اسی کشمکش میں تھے، آیا یہ اچھی چیز ہے یہ نہیں ہے، لہٰذا چھوڑنی چاہیے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے انسان نشے کی حالت میں اور نشہ کدھر چھوٹتا ہے جی۔ تو چھٹے پارے کے اندر سورۃ مائدہ کے اندر اللہ نے علیہ اعلان کہہ دیا کہ یہ کیا ہے جی، حرام ہو گئی ہے جی۔ اب اس کے بعد بالکل قطعاً حرام ہو چکی تھی۔ تو اللہ واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، و ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ ما تقولون، تم کیا کہتے ہو جی۔ مفسرین فقہا کہتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز کے اندر جو سبق پڑھ رہا ہوں یہ سبق کیا ہے جی۔ بندے کو اپنے نماز کا ترجمہ آنا چاہیے جی۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو تم کہہ رہے ہو آیا اس کا تمہیں معنی آتا ہی نہیں آتا جی۔ یا اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس بندے کے اوپر نیند کا غلبہ ہو اور نیند نے اس کی آنکھوں کو بند کیا ہو تو وہ بندہ نماز نہ پڑھے، پتہ نہیں نماز کے اندر وہ دعا پڑھے گا یا اپنے لیے استغفار کرے گا یا اپنے آپ کو گالیاں دیتا رہے گا۔ اسی لیے نماز کا جو سبق ہے اس کا معنی یاد کرنا بھی ضروری ہے جی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولا جنوبان، دوسرا وہ بندہ نماز کے قریب مت آئے جو جنبی ہو جی، الا عابری سبیل، ہاں وہ بندہ جس کا راستہ مسجد کے آس پاس سے درمیان سے گزرتا ہے وہ بندہ گزر کر چلا جائے۔ یا کوئی بندہ مسجد کے اندر سویا ہوا تھا، اس کو بدخوابی ہوئی اور وہ بندہ اب وہ مسجد سے اٹھ کر جا سکتا ہے جی۔ اسی طرح کوئی بندہ مثال کے طور پر آنے جانے کا جو راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ بندہ بھی یہاں سے گزر سکتا ہے جی۔ تو فرمایا حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو جی۔ غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد آپ پھر نماز کو بھی آ سکتے ہو، مسجد کو بھی آ سکتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، اور او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آئے، اور یا او لامستم النساء، یا کوئی اپنی بیوی سے صحبت کر کے آئے، فلم تجدوا ماء فتیمموا، اس کے پاس پھر پانی نہ ہو جی۔ اب اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا شان نزول سنے جی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، جاتے وقت میں نے اپنی بہن مائی اسماء سے ہار مانگا تھا، ایک جگہ پہ گئے وہ ہار ٹوٹا اور نیچے گرا اور گم گیا جی۔ میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو اپنے ہار کے بارے میں بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو ٹھہرایا اور کہا صحابہ کو کہا کہ عائشہ کے ہار کو ڈھونڈو جی۔ اب صحابہ ڈھونڈنے لگ گئے، پھر شام ہوئی، جو رات گزری، صبح کا وقت ہوا تو جس جگہ پہ روکے اس جگہ پہ کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا اور صحابہ کے قافلے کے پاس بھی پانی نہیں تھا جی۔ اب صحابہ نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق، ظاہر بات ہے بیٹی ہے نا جی، تو بیٹی کی شکایت باپ کو لگانی، حضور کو تو لگا نہیں سکتے جی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آپ کی بیٹی کا ہار گم ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہمارے پاس نہ پانی ہے، نہ ہمارے پاس پانی ہے، نہ اس جگہ پہ پانی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں مائی عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی۔ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر کو پتہ چلا کہ پانی نہیں ہے تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوگی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، جب تمہیں پانی نہ ملے نا جی اور پانی تک پہنچ تمہاری نہ ہو تو پھر کیا کیا کرو جی، تیمم کیا کرو۔ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ابا جان واپس آئے تو بڑے خوش تھے، کہا آج تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو بڑی رخصت مل گئی ہے جی۔ تو یہ اب دیکھیں جی ایک مسئلہ آ گیا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو جی، اور بیمار ایسے ہو کہ اگر پانی لگاتے ہو اس سے آپ کے عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہے جی، شل ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ تیمم کر سکتے ہو۔ اس معاملے کے اندر اس ڈاکٹر کی، اس حکیم کی بات مانی جائے گی جس کے اندر 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط، وہ ڈاکٹر، وہ حکیم، وہ طبیب کیا ہو جی، مسلمان ہو۔ اگر کوئی کافر کہتا ہے کہ بھئی آپ نے پانی استعمال کیا تو آپ کا عضو تلف ہو جائے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی بات حجت نہیں ہوگی۔ دوسرا، وہ ڈاکٹر صاحب دیانتدار بھی ہو جی، ایماندار بھی ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ ان سارے احکامات کا پابند بھی ہو جی، یا وہ ڈاکٹر طبیب ہو تو اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ تیسری شرط وہ کیا ہو جی،
مستند ہو جی، اس کے پاس سند ہو، یہ نہ ہو کہ 2-4 شیشیاں رکھی ہوئی ہیں یا وہ ڈپلوما کیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ بھئی آپ پانی استعمال مت کرو اور تیمم کرو اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جی سردیوں کے اندر مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، استاد جی مسئلہ یہ ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے جی تو آپ تیمم کر لیں، یا یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، طرح طرح کے ہیلے بہانے نکالتے ہیں جی۔ تو ظاہر بات ہے اب ڈاکٹر تو ہے نہیں ہے تو عدم جواز کا فتویٰ نکلتا ہے جی۔ دوسرا فرمایا او علی سفر، بیمار ہو، کسی ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا اور اس ڈاکٹر کے اندر 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہو جی۔ دوسرا مسئلہ او علی سفر، سفر میں ہو، وہاں پر آپ کے پاس پانی نہ ہو، یا پانی تو ہو لیکن آپ اس پانی پر قادر نہ ہو، 1 میل دور مسافت پر ہو، تو آپ وہاں پر تیمم کر کے کیا کر سکتے ہو جی؟ نماز پڑھ سکتے ہو جی۔ تیسرا مسئلہ او جاء احد منکم من الغائط، کوئی بندہ قضاء حاجت کے لیے گیا، وہاں پر اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، اس جگہ پہ بھی پانی نہیں ہے، تو وہ بندہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے جی۔ چوتھا مسئلہ او لامستم النساء، بیوی کے ساتھ صحبت کی، پانی نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں ہے، 1 میل کی مسافت پر اس کے پاس پانی نہیں ہے، نہ اس کے اپنے پاس ہے نہ اس علاقے میں ہے، تو وہ بندہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں جی۔ اب تیمم ہوتا کیا ہے جی؟ تیمم کے 2 فرض ہیں جی۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 ضربے لگانا جی۔ جب بندہ تیمم کرتا ہے تو تیمم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو مٹی کے اوپر مارو جی۔ مٹی کے اوپر مارنے کے بعد اگر ہاتھوں کے اوپر زیادہ گرد و غبار لگا ہوا ہے تو آپ اس کو جھاڑ بھی سکتے ہو جی۔ جھاڑنے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے جی؟ چہرے کا مسح کرنا ہے، چہرے کے اوپر مال دینا ہے، صحیح خوب کر کے ملنا ہے تاکہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ پھر دوسری ضرب مارنی ہے، دوسری ضرب پورے ہاتھوں سے لے کر یہ کونیوں تک تمام کی تمام کے اوپر آپ نے مل لینا ہے جی۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے دل میں نیت بھی کرنی ہے، میں یہ پاکی کے لیے کر رہا ہوں، یہ نماز کے لیے کر رہا ہوں یا پاکی کے لیے کر رہا ہوں، یہ آپ نے کرنا ہے جی۔ تو جب آپ اس طرح تیمم کرو گے تو یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا، پاکی حاصل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہو، یا غسل جنابت تھی تو آپ کا وہ جنابت دور ہو جائے گی۔ جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں نا جی تو وہ تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ تو آگے فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، اب اگر کسی بندے کو کوئی شک ہوتا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کیا ہے جی؟ عفوا غفورا، وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جاؤ نماز کے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حال کہ تم نشے میں ہو، حَتَّىٰ تَعْلَمُوا، یہاں تک کہ تم جان لو، مَا تَقُولُونَ، جو تم کہتے ہو، وَلَا جُنُبًا، جنابت کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، ہاں راہ گزر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ تم غسل کرو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے ہو کر آئے، او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں کو لمس کیا ہو، جماع کیا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پس تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا، پس تم تیمم کرو، صعیداً طیباً، پاک مٹی سے، فامسحوا، پس مسح کرو، یہ تیمم کا طریقہ ہے، فامسحوا، پس مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہرے کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ ہے عفوا، آسان حکم دیتے ہوئے، غفورا، بخشنے والا۔